تسلیم کرنا ہوگا کہ دنیا کو افغانستان میں شکست ہوئی، کئی ملک اور فوجیں مل کر بھی اپنا ہدف حاصل نہ کر سکی۔ بلاول بھٹو زرداری کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا وزیر خارجہ رہتا تو ضرور کابل جاتا، لیکن صرف دورے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ کر بات بھی کرنا پڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا تھا، دونوں ملکوں کو مل کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ ماضی میں غلطیاں ہوئیں، آپریشن عزم استحکام APC میں سب جماعتیں اپنا موقف دیں، سنی سنائی بات نہیں ہوگی، حقیقت ہمارے سامنے رکھی جائے گی۔ بلاول نے کہا موجودہ حکومت PP کے ووٹوں پر کھڑی ہے، حکومت اور وزارتوں کے خواہش مند نہیں، چاہتے ہیں عوام کے مسائل حل ہوں، غریب کے بجائے اشرافیہ پر بوجھ ڈالنے سے بہتری آئے گی، بہتر پالیسی ہمیشہ مشاورت سے بنتی ہے۔ اگر ہم نے بڑے کڑوے فیصلے نہ کیے، فارم نہ کی، 3 سال کیا، اس کے بعد بھی خدا نخواستہ ہمیں IMF جانا پڑے گا، ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر دوبارہ ہم IMF جائیں۔ دوبارہ IMF کے پاس گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، کڑوے فیصلے نہ کیے تو 3 سال بعد بھی IMF کے پاس جانا ہوگا۔ ملک کی بہتری کے لیے سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کابینہ سے خطاب، کہا قرضوں نے ہماری نسلوں کو بھی گروی رکھ دیا، ہم سب مل جل کر چیزیں بہتر کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں کہا ٹیکس آمدن میں اضافہ نہ ہوا تو یہ آخری IMF پروگرام نہیں ہوگا۔ اس ماہ IMF سے اسٹاف لیول معاہدے کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ ملک کا انحصار درآمدات پر ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک معیشت درآمد پر مبنی رہے گی، ڈالر ختم ہوتے رہیں گے۔ لوگ رشوت، کرپشن اور ہراسانی کے ڈر سے FBR پر اعتماد نہیں کرتے۔ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں مثبت کارکردگی دکھانا پڑے گی۔ عمر ایوب کا سادہ لباس اہلکاروں کی جانب سے چھاپے کا دعویٰ، اپوزیشن لیڈر نے کہا ان کے گھر پر سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد نے چھاپا مارا، جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ حکومت نئے الیکشن کرائے تاکہ عوامی حکومت اقتدار میں آئے، جعلی حکومت کو فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیشی کے بعد کہا انہیں بانی PTI سے ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب کی دہشت گردی کے مقدمے میں ضمانت منظور، شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے مقدمات میں پیشی، PTI رہنما کو اڈیالہ سے آج صبح کوٹ لکھپت پیشی کے لیے لایا گیا۔ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمر چیمہ، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور ختیجہ شاہ کی بھی حاضری۔ 18 جولائی کو چلان کی کاپیاں ملزمان کو دی جائیں گی۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے صحافی ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ دونوں ملوث پولیس افسران کے خلاف فوجداری مقدمہ شروع کرنے کا حکم۔ کینین عدالت نے فیصلے میں کہا ارشد شریف کے ساتھ ظالمانہ اور توہین آمیز سلوک کیا گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ متعلقہ حکام پولیس اہلکاروں کے اعترافی بیانات کے باوجود مقدمہ چلانے میں ناکام رہے۔ عدالت کا انڈیپینڈنٹ پولیس سائٹ اتھارٹی اور ڈائریکٹر پبلک پروسیکیوٹر کو تحقیقات مکمل کرنے اور دونوں پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم۔ عدالت کا درخواست گزار کو مکمل ادائیگی تک 10 ملین مقامی کرنسی بما سود ادا کرنے کا حکم۔ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص ذوالفقار بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تحریری رائے جاری۔ ملک اور عدالتیں اس وقت مارشل لاء کی قیدی تھیں۔ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج اور عدالتیں عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ بھٹو کی پھانسی کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی، ملک میں مارشل لاء تھا۔ 48 صفحات پر مشتمل رائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ تحریر کریں گے۔ بانی PTI سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کا دعویٰ۔ ARY سے گفتگو میں کہا نظر آ رہا ہے بات آگے بڑھ رہی ہے،
پی ٹی آئی والے مذاکرات کے لیے آ جائیں گے، ہمیں بھی بات کرنا پڑے گی۔ ملک چلانے کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر لچک دکھانا ہوگی۔ مذاکرات سے پہلے شرطیں رکھیں گے تو کیسے بات ہوگی؟ نظر آ رہا ہے لائن سے ہٹ کر بات ہوگی، ایک دم سیدھی بات نہیں ہو سکتی۔ جسٹس طارق محمود کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیمرا، پی ٹی اے، صحافی غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹس۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، کیا پی ٹی اے، ایف آئی اے، پیمرا کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم پیمرا کو بتائیں گے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اب ججز ٹویٹ کریں کہ ان کی ڈگری صحیح ہے یا نہیں۔ بہت ہو چکا، جو بھی مہم کے پیچھے ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، حکومت کی خاموشی بتاتی ہے کہ اس میں شامل ہے۔ سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ اگر عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو تحریک چلائیں گے، شاہراہ دستور پر کالے کوٹ نظر آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی نیوز کانفرنس، کہا ہمیں کسی سیاسی جماعت سے امید نہیں کہ وہ آئین کی بحالی کے لیے کچھ کرے۔ جب پارلیمنٹ پر قدغن لگی ہم نے آواز اٹھائی، عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے، تمام اداروں کو اپنی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ سرگودھا کے اے ٹی سی جج کے ساتھ ناخوشگوار واقعے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر وزیر اعظم سے عمل درآمد رپورٹ مانگ دی۔ توہین عدالت کے مرتکب پولیس افسران کو شو کاز نوٹس کے جواب دینے کی بھی ہدایت۔ ریمارکس دیے، معافی دینی ہے یا نہیں، عدالت تحریری جواب دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ محرم کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی فوج تعینات کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، چاروں صوبوں، جی بی، آزاد کشمیر میں محرم کے سیکیورٹی پلان کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا، انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیکیورٹی صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کی حکمت عملی پر بحث۔ مریم نواز نے کہا، بلٹ پروف گاڑی کے بغیر چینی باشندوں کی نقل و حمل نہیں ہوگی۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، گڈاپ میں بادل جم کر برسے، ندی نالوں میں پانی بھر گیا، لوگ خوش، شہر میں بادلوں کا ڈیرا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور کم ہو گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں، رات گئے اور کل بھی کراچی میں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد، دادو، نواب شاہ، مٹیاری اور عمرکوٹ میں بھی بارش۔ اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بعض مقامات پر بادل برسنے کی توقع۔ کراچی میں شہید ڈی ایس پی علی رضا سپرد خاک، سینٹرل پولیس آفس میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ، آئی جی اور دیگر کی شرکت۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا سمیت 2 افراد کے قتل کی تحقیقات۔ تفتیشی افسران کو جائے وقوع کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ہونے کے باعث مشکلات۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں، معاملہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے یا لیاری گینگ وار سے دشمنی کا، ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں، قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ 27,000 ٹیوبویلز سولر پر چلیں گے۔ وفاق 70%، 30% بلوچستان کی گورنمنٹ فنڈ مہیا کر رہی ہے۔ منصوبہ 3 مہینوں میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا اجرا۔ زرعی ٹیوب ویلز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے وفاق اور بلوچستان کے درمیان معاہدہ۔ کہا، بلوچستان میں 27,000 ٹیوب ویل ہیں جن کے بجلی کے بل ادا نہیں کیے جاتے۔ 3 ماہ میں تمام ٹیوب ویل سولر پر منتقل ہو جائیں گے، سالانہ 80 ارب روپے بچیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، 1000 بچے زراعت کی تعلیم کے لیے چین جائیں گے، اس میں تمام صوبوں کے مقابلے بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات، ملکی اور صوبائی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وفد کا بلوچستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم سے نیشنل پارٹی کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین پیپلز
پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دورہ پشاور، گورنر ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال، بلاول کے راستے پر پھولوں کی پتیاں بچھائی گئیں، پارٹی رہنماؤں نے گلدستہ پیش کیا۔ بلاول سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور پی ارکان اسمبلی کی ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے کہا جیالے ارکان عوامی مسائل حل کرنے میں کردار ادا کریں۔ بلاول بھٹو سے سابق ورلڈ اسکواش چیمپئن جان شیر خان اور پختونخوا سے تعلق رکھنے والے دیگر ایتھلیٹس کی بھی ملاقات۔ بلاول نے ملک کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کو یادگاری شیلڈز پیش کی۔ صدر آصف زرداری بھی لاہور میں موجود، گورنر ہاؤس آمد پر گورنر پنجاب نے استقبال کیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ بار کی فریق بننے کی استدعا منظور کر لی۔ حکم نامے میں لکھا، فریقین نے عدالت کو بتایا ملزمان سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، اٹارنی جنرل ان شکایات کا ازالہ کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے بتایا ان کے بیٹے گرفتار ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا ہماری اپیل منظور ہوتی ہے تو ملزمان ملٹری کورٹس کے سوا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جا سکیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے شہداء فاؤنڈیشن کے وکیل سے مکالمے میں کہا، ریکارڈ کے مطابق جناح ہاؤس لاہور کو آگ لگائی گئی تھی، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگائی گئی تھی۔ زیارت واقعے پر شہداء فاؤنڈیشن کہاں تھی، کتنی درخواستیں دائر کی؟ عدالت نے شہداء فاؤنڈیشن کی جانب سے فریق بننے کی درخواست منظور کر لی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ہفتے میں ایک بار واٹس ایپ پر بات کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا جیل مینول کے مطابق کسی ملزم کی واٹس ایپ پر رشتہ داروں سے بات کا قانون نہیں۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی مہینے میں 2 بار بیٹوں سے بات کرائی جاتی ہے۔ کراچی میں انٹر کے امتحانات کا دوسرا مرحلہ شروع، گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، انتظامات ناقص۔ عبداللہ کالج میں کئی طالبات کی حالت غیر ہو گئی، بچیوں نے شکایت کی تو ٹیچر نے کہا گرمی ہے تو ایڈمٹ کارڈ سے پنکھا جل لو۔ امتحانی کاپیاں تک خراب، امتحانی مرکز میں پینے کا پانی تک میسر نہیں۔ کالج انتظامیہ نے کے الیکٹرک کو صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن دوپہر کی شفٹ میں بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ پنجاب میں 500 یونٹ تک استعمال پر صارفین کو سولر پینل دینے کی منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے روشن گھرانہ پروگرام کی باضابطہ منظوری کے لیے کل کابینہ اجلاس بلا لیا۔ پنجاب حکومت کروڑوں صارفین کو سولر سسٹم دے گی۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت ادا کرے گی، 10% صارف سے لیا جائے گا۔ پینل 5 سال کی آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، 5 سال بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ پروٹیکٹڈ بجلی صارفین نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں کیسے شامل ہوئے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے ڈائریکٹرز کو 3 دن میں شواہد جمع کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے ڈسکوز کا ڈیٹا طلب۔ محسن نقوی کہتے ہیں پروٹیکٹڈ صارفین سے زیادتی کا ازالہ ضروری ہے، شواہد کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کو خود جا کر صورتحال کا جائزہ لینے اور ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت۔ 9 مہینے بعد بھی اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا، غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو غزہ سٹی چھوڑنے کی دھمکی، بے سر و سامانی میں بچے اور خواتین پھر سے دربدر۔ خان یونس میں اسکول اور ہسپتال اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ رفح کی خیمہ بستی پر بھی زمینی اور فضائی حملے، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 38,193 ہو گئی، جس میں 16,000 کے قریب بچے اور 10,600 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ 87,900 سے زیادہ زخمی ہیں۔ روس نے یوکرین پر میزائلوں کی بارش کر دی، دارالحکومت کیو سمیت دیگر شہروں کو نشانہ بنایا، 29 شہری ہلاک، متعدد زخمی۔ روسی حملوں سے کیو چلڈرن اسپتال بھی تباہ ہو گیا، 9 افراد ہلاک، 33 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی صدر نے 40 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ حملوں سے متاثرہ عمارتوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مراد رسول خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت کے بے مثل حاکم حضرت عمر بن خطاب کا یوم شہادت۔
حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ آپ نے 10 سال کے دور خلافت میں عراق، ایران اور روم میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ قبلہ اول پہلی مرتبہ آپ ہی کے دور میں فتح کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو نماز فجر کے دوران خنجر کے وار سے زخمی کیا گیا۔ 1 محرم 24 ہجری کو عظیم خلیفہ شہید ہو گئے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا سالانہ عرس۔ پاک پتن میں 1 محرم الحرام سے عرس کی تقریبات عروج پر پہنچ گئیں۔ اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بے سہاروں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، محبت بانٹی اور سب کے دکھ درد میں شریک رہے۔ دکھی انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ ایدھی فاؤنڈیشن بابا خدمت عبدالستار ایدھی کا مشن آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں وی وی آئی پی ملاقاتیں منشیات سپلائی کا سبب بننے لگیں۔ آئی جی جیل خانہ جات کے خط نے جیلوں میں منشیات کی اسمگلنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سپرنٹینڈنٹس کی منشیات کے قیدیوں سے ڈیوٹی میں ملاقاتوں کے دوران منشیات اور نشہ آور اشیاء کی سپلائی کا انکشاف۔ پنجاب کی جیلوں میں ایڈمن بلاک میں منشیات کے قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ آئی جی جیل کی ہدایت پر عمل درآمد نہ کرانے پر افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم۔ سانس کی بیماری میں مبتلا کوہ پیما سمینہ بیگ سی ایم ایچ اسکردو سے بذریعہ ایئر ایمبولینس اسلام آباد منتقل۔ ڈپٹی کمشنر شگر کا کہنا ہے سمینہ بیگ کی حالت پہلے سے بہتر ہے، ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ کا ڈھانچہ ٹھیک کرنے کے لیے لاہور میں کرکٹرز کی بیٹھک۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں 15 سے زیادہ سابق اور موجودہ ٹیسٹ کرکٹرز شریک۔ کرکٹ میں بہتری کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سابق کپتان سرفراز احمد، سلمان بٹ، اعجاز احمد، باسط علی، انتخاب عالم، عاصم کمال اور محمد سمیع موجود۔ شفیق پاپا، یاسر حمید، سلیم الطاف، ہارون رشید، یاسر شاہ، سکندر بخت، وجاہت اللہ واسطی، اظہر خان بھی میٹنگ کا حصہ۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی مسلسل چوتھی فتح۔ انگلینڈ کو ہرا کر ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ گرین شرٹس نے 79 رن سے کامیابی سمیٹی۔ انگلش ٹیم 197 رنز کے تعاقب میں 117 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ سعید اجمل نے 3، عبدالرزاق نے 2 شکار کیے۔ سہیب مقصود نے 44 گیندوں پر 64 رنز کی اننگ کھیلی۔ شعیب ملک نے بھی 50 بنائی۔ پاکستان کے ارشد عرفان نے بھارتی حریف کو ہرا کر کینسو اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ امریکہ میں اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں ارشد نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویر چوٹرانی کے خلاف میدان مارا۔ میچ 80 منٹ تک جاری رہا۔ پاکستان نے 3-2 سے فتح اپنے نام کی۔